بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصیت کی اقسام۔ وصیت کی 3 اقسام ہیں: وصیت برائے مال و اسباب، وصیت برائے حقوق و واجبات، وصیت برائے نصیحت و تزکیہ۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں وصیت برائے مال و اسباب۔ مال و اسباب خواہ کچھ بھی ہو، زیور، کرنسی، بینک اکاؤنٹ، سرٹیفکیٹ، منقولہ و غیر منقولہ جائیداد وغیرہ سب ترکہ میں شامل ہیں۔ اس تمام متروکہ مال کا 1/3 تک غیر وارث قرابت داروں، دوستوں یا مسلم امہ کے لیے کار خیر کے کاموں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، اور کوئی چاہے تو اپنا یہ اختیار فی سبیل اللہ کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ایسی وصیت میں 1/3 تک مال کے معاملے میں حکمت سے کیا ہوا فیصلہ اس کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ دوسری قسم ہے وصیت برائے حقوق و واجبات۔ قریب المرگ 1/3 وصیت تک کے لیے یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے تمام تر مندرجہ ذیل واجبات اس مد میں سے ادا کر دیے جائیں، مثلاً ادھار، قرض وغیرہ۔ جو روزے نہ رکھ سکا ان کا فدیہ، زکوٰۃ اگر دینے والا تھا اور نہیں دے سکا، فرض حج کی نیت کی تھی اور موت نے کرنے کی مہلت نہ دی، کوئی جائز نظر مانی تھی مگر پوری نہ کر سکا وغیرہ۔ اسی طرح کوئی مرد اگر کسی وجہ سے بوقت نکاح بیوی کا حق مہر ادا نہیں کر سکا تو وہ اس 1/3 مال میں سے ادا کر دیے جانے کی وصیت کر سکتا ہے۔ اب تیسری قسم ہے وصیت برائے نصیحت و تزکیہ۔ وصیت مال کے علاوہ ان ہدایات و انتظامات سے متعلق بھی ہو سکتی ہے جو قریب المرگ اپنے متعلقین کے ذمے لگا جاتا ہے، مثلاً نابالغ اولاد کی دیکھ بھال، اس کے چھوڑے ہوئے علمی کتب خانہ، شفا خانہ یا اپنی زندگی میں وقف کیے گئے کسی ادارے کی دیکھ بھال و انتظام داری اور لوگوں کی امانتوں کو لوٹانا وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ وصیت دینی علم و عمل اور تزکیہ کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، مثلاً حقوق اللہ کی پابندی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید، خاندانی روایات میں حلال و مباح امور کی پاسداری، قرابت داروں سے صلہ رحمی وغیرہ۔ ایسی وصیت نہ صرف اہل خاندان کے لیے سود مند ثابت ہو سکتی ہے بلکہ آنے والی نسلیں اور معاشرے کے دوسرے افراد بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور یوں یہ وصیت بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے انشاءاللہ۔ ایسی وصیت میں اس بات کا خیال رکھیں کہ صرف آپ کا ذاتی مفاد یا غرض مقدم نہ رہے بلکہ بات آپ کی نسلوں کی فلاح کی بھی ہو، اور اس اندازے سے کی گئی ہو کہ پڑھنے اور عمل کرنے والوں کے لیے جبر، تنگی اور بیزاری کا پہلو نہ نکلے بلکہ پر اثر اور پر حکمت طریقے سے پیغام ان کے دلوں میں اترتا رہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی وصیت کر جائے کہ میرے بچوں، میرے ثواب کے لیے ہر رمضان میں صدقہ خیرات یا ہر عید الاضحیٰ پر میری طرف سے قربانی ضرور کرنا، یا زندگی بھر ہفتے میں 1 بار ضرور میری قبر پر آ کر دعائیں مغفرت کیا کرنا، تو یہ درست نہیں۔ اگر انہوں نے آپ کو اپنے والدین کے لیے ایسا کچھ کرتے دیکھا ہے تو ممکن ہے وہ بھی ایسا کریں گے۔ آپ اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی گزارتے رہے ہیں تو بچے لاشعوری اور لازمی طور پر آپ ہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، اور یوں ان میں ہر اچھے عمل کو مستقل مزاجی سے نبھانے کی خوبی اور عادت بھی ہوگی۔ اس کی مثال مرحوم خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آخری وصیت ہے جو انہوں نے اپنے اہل خانہ کے لیے لکھی، اور محترمہ بشریٰ ارشاد کی کتاب یا بنیہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی۔
غیر مسلم ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کا وصیت و نصیحت لکھ رکھنا۔ یہ خصوصاً اس لیے بھی ناگزیر ہو جاتا ہے کہ وہاں کے شہری قوانین کے مطابق اپنی زندگی میں سرکاری وصیت نامہ پر ضروری اندراج نہ کیے جائیں تو نہ صرف میت کو وہاں غیر اسلامی طریقے سے کفنا دفنا دیا جاتا ہے، بلکہ اس کی تمام جملہ املاک یعنی جائیداد بھی وراثت میں منتقل ہونے کے بجائے سرکاری قبضے میں چلی جاتی ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے۔ بخاری۔ وارث اور موروث دونوں کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اپنے اہل و عیال کو وصیت میں مندرجہ ذیل امور سے متعلق سختی سے تنبیہ کرنی چاہیے۔ میری وفات پر واویلا نہ کرنا، چہرہ و سینہ نہ پیٹنا، بال نہ نوچنا اور نہ ہی کپڑے وغیرہ پھاڑ کر حیا باختہ ہونا، میری جدائی کے غم میں منہ سے خلاف اسلام کوئی بات نہ نکالنا وغیرہ۔ میرا غسل، کفن، جنازہ، نماز جنازہ، تدفین وغیرہ سب سنت کے مطابق ہوں۔ میری قبر سادہ اور کچی رکھنا، اس پر سنگ مرمر وغیرہ کا استعمال نہ کرنا اور نہ ہی مزار یا کوئی غیر اسلامی عمارت تعمیر کرنا۔ کوئی خلاف سنت کام ہوا تو میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ میری وفات کے بعد لمبے سوگ اور تعزیتی رسومات و بدعات سے اجتناب کرنا یعنی بچنا۔ میرے کل ترکہ میں سے وراثت کے علاوہ جو حصہ برائے وصیت ہے اسے فی سبیل اللہ خرچ کرنا۔ کسی بھی غیر اسلامی ویلفیئر کے پروگراموں وغیرہ پر ہرگز خرچ نہ کرنا۔